سلطنت عثمانیہ دا گریٹ مسلم امپائر۔ یہ کہانی ایک ایسی سلطنت کی جو چھوٹے سے ترک قبیلے سے شروع ہوئی لیکن پھر دنیا کی سب سے طاقتور اسلامی خلافت بن گئی۔ یہ وہ خلافت تھی جس کی حکومت 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، جہاں اذان کی آوازیں یورپ، ایشیا اور افریقہ میں گونجتی تھی، اور جس کا پرچم اسلام کی سربلندی کا نشان تھا۔ آج ہم جانیں گے خلافت عثمانیہ کی مکمل تاریخ اور اس کی شاندار ابتدا، عظیم عروج اور پھر افسوسناک زوال۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں، یقین مانیں آپ لوگ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھ لیں گے۔ 13ویں صدی کا زمانہ تھا۔ منگولوں نے مشرق سے حملہ آور ہو کر اسلامی دنیا کو تباہ اور برباد کر دیا تھا۔ بغداد جل رہا تھا، خلافت عباسیہ ختم ہو چکی تھی اور مسلمان ہر طرف مایوسی میں تھے۔ ایسے میں ترک قبائل نے اناطولیہ کی طرف ہجرت کی۔ انہی میں ایک قبیلہ تھا، قائی قبیلہ۔ اسی قبیلے میں ایک نوجوان تھا، عثمان غازی، نیک، بہادر اور دور اندیش۔ عثمان غازی نے ایک آزاد ریاست کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کہلائی گئی۔ 1299 میں عثمان غازی نے صرف تلوار نہیں چلائی بلکہ عدل، دیانت اور اسلامی اصولوں پر ایک آزاد ریاست کو استوار کیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے اورحان غازی، جنہوں نے باقاعدہ سلطان کا لقب اختیار کیا اور ایک منظم اسلامی فوج تشکیل دی، ایک ایسی فوج جس کی وفاداری صرف اسلام اور خلافت کے ساتھ تھی۔ پھر ایک کے بعد ایک سلطان آیا، ہر ایک نے اسلام کے جھنڈے کو مزید بلند کیا۔ یورپ میں عظیم فتوحات، کوسوو کی جنگ اور شہادت کے بعد اپنے بیٹوں کو خلافت سونپی۔ سلطان بایزید نے اتنی تیزی سے فتوحات کی کہ انہیں یلدرم یعنی بجلی کا لقب دیا گیا۔ سلطان محمد فاتح صرف 21 سال کی عمر میں وہ کام کر دکھایا جو صدیوں سے مسلمان چاہتے تھے۔ 1353 میں قسطنطنیہ کو فتح کیا، بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر کے اسے اسلام بول یعنی اسلام کا شہر بنایا، اور مشہور آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا۔ آج بھی استنبول اس فخر کو اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے ہے۔ سلطان سلیمان القانونی، خلافت عثمانیہ کے سب سے عظیم حکمران۔ اس نے 44 سال حکومت کی اور دنیا کے 3 براعظموں پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ انہوں نے عدل و انصاف کا وہ نظام قائم کیا کہ یورپ انہیں سلیمان دی میگنیفیسنٹ کہنے لگے۔ یہ وہ دور تھا جب عثمانی فوج سمندروں میں بھی حکمران تھی۔ علم، فن تعمیر، عدلیہ، معیشت، ہر شعبے میں مسلمان آگے تھے۔ لیکن پھر زوال شروع ہوا۔ ہر عروج کو زوال ہے، لیکن کبھی زوال دشمن کی تلوار سے نہیں، اندرونی کمزوریوں سے آتے ہیں۔ سلیمان اعظم کے بعد خلفاء کمزور ہونے لگے۔ محلات میں عیش و عشرت، سازشیں، نشہ اور بے علمی عام ہونے لگی۔ جب عثمانی سائنس اور تعلیم سے دور ہوئے تب یورپ صنعتی انقلاب، تحقیق اور ٹیکنالوجی میں آگے نکلنے لگا۔ عثمانی حکمرانوں نے مغربی قرضوں پر انحصار شروع کیا، جس نے انہیں مزید کمزور اور غلام بنا دیا۔ بوسنیا، یونان، عرب کے علاقوں میں بغاوتیں شروع ہو گئی اور خلافت کو دنیا مرد بیمار کہنے لگے۔ پھر آئی 1914 کی جنگ عظیم۔ عثمانی سلطنت نے جرمنی کا ساتھ دیا اور شکست کھائی۔ اس شکست کا فائدہ اٹھا کر یورپی طاقتوں نے خلافت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ عربوں کو بغاوت پر اکسایا گیا اور استنبول کو بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ ایک فوجی جرنیل تھا، مصطفیٰ کمال، جس نے خلافت کے خلاف بغاوت کی۔ ترکی میں جمہوری نظام نافذ کر کے مارچ 1924 کو خلافت عثمانیہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی کو جلاوطن کر دیا گیا۔ خلافت کا نشان، لباس، اذان، حتیٰ کہ عربی رسم الخط تک ممنوع ہو گیا۔ یہ وہ غدار تھا جس نے خلافت کو ختم کر کے عثمان غازی کے قبر پر آیا اور کہا،
آپ نے جو اسلامی ریاست قائم کی گئی اس کو میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ ایک وقت تھا ہم دنیا کے حکمران تھے، آج ہم بکھرے ہوئے کمزور اور مغلوب ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ خلافت صرف ماضی کی داستان ہے یا ہمارے ایمان، اتحاد، علم اور اخلاص سے پھر زندہ ہو سکتی ہے؟ عثمانی خلافت ہمیں سکھاتی ہے جب مسلمان عدل، علم اور تقوی کے راستے پر ہوتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اور جب وہ غفلت، عیش اور دنیا پرستی میں ڈوب جاتے ہیں تو زوال آتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کا وہ سنہرا دور پھر سے لوٹ آئے تو اپنے دل میں ایمان، علم، اتحاد اور اخلاص پیدا کرے۔ یہ ویڈیو صرف ایک کہانی نہیں ہے، ہماری اصل، ہماری شناخت اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور لکھیں ہم خلافت اسلامیہ کی روشنی چاہتے ہیں۔ سبسکرائب